السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اما بعد، آج کی نشست، اس کا موضوع بحث پچھلی نشست اور اس کی گفتگو کا تسلسل ہے۔ آپ اس سیریز کو تصوف کا مقدمہ کہہ سکتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے کچھ سوالات اٹھائے، کچھ جوابات دیے، اور یہ عرض کیا تھا کہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اس کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ریفرنس ہوتے ہیں، ان کے بغیر گفتگو ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی علم کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سامنے جو کچھ بھی آئے یا ہم جو مرضی کہہ دیں، اس علم اور فن کے جو ماہرین ہیں اور اس کے جو دائی ہیں وہ فوراً کھڑے ہوں گے کہ صاحب آپ نے جو کچھ کہا اس کو ہم آن نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کی خود تردید کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے کچھ ریفرنس بکس بھی ہیں، کچھ شخصیات بھی ہیں، کچھ اس کے سورسز بھی ہیں جنہیں پرائمری سورسز کہا جاتا ہے، انہی کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے۔ پچھلی گفتگو کا اگر احاطہ اختصار کے ساتھ ان احباب کے لیے جو اس نشست میں موجود نہیں تھے میں کروں تو وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ اگر ہم حدیث کے نام پہ ہر روایت کو پیش نہیں کر سکتے، محدثین کھڑے ہوں گے، حائل ہوں گے کہ آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ محدثین کے پیمانہ پہ پوری نہیں اترتی، تفسیر کے نام پہ آپ ہر روایت پیش نہیں کر سکتے، مفسرین کھڑے ہوں گے کہ ائمہ متقدمین، منہج صحابہ، فکر اہل بیت، ائمہ متقدمین سلف صالحین کا جو منہج ہے، اس کی فکر ہے، اس کے مطابق یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ ہم ہزار بار یہ کہیں کہ صاحب یہ فلاں کتاب میں موجود ہے، فلاں تفسیر میں لکھا ہے، فلاں حدیث میں یہ درج ہے، فلاں محدث نے لکھا ہے، لیکن وہ کہیں کہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، درج کرنے یا بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا صحیح الاسناد ہونا ضروری ہے۔ ہم چاہے جتنا بھی زور لگائیں کہ صاحب یہ کتاب کے اندر یہ روایت آئی ہے، متعدد کتابوں میں یہ درج ہوئی ہے، فوراً کہا جائے گا صاحب ایسا نہیں ہوتا، یہ چاہے کتنی کتابوں میں بھی درج ہوئی ہے روایت، لیکن اس کا طریق دیکھیے، اس کی سند ایک ہی ہے، اس کی سند دو ہیں، اس کی اسناد تین ہیں، محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ ہم چاہے جتنا بھی کہیں کہ منتظر منتظر ہوتا ہے، منتظر منتظر ہوتا ہے، فاعل مفعول ہوتا ہے، مفعول فاعل ہوتا ہے، ماضی حال ہوتا ہے، حال مستقبل ہوتا ہے، کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کہا جائے گا زبان کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اس کا ایک ریفرنس ہے، زمانوں کو تقسیم کیا گیا، ٹینس ہیں، ورب ہیں، صرف ہے، نحو ہے، گرامر ہے، اس کے اسلوب ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ان کے اندر ہی بات ہوگی۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا وہی ہوا جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ کسی گروہ کی مخالفت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے اوپر الزام تراشی پہ اترو۔ تصوف پہ بات کرتے ہوئے بھی یہی قواعد ہیں، یہی علوم و فنون کے اصول و ضوابط ہیں، یہی مصادر اور منابع ہیں، یہی منہج ہے، یہی اصول و مبادیات ہیں۔ اس میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ حضرت فلاں بزرگ کے ملفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں شخصیت نے یہ کہا ہوا ہے۔ اس میں بھی جس طرح محدثین حدیث کے دوائر
اور اس کی شروط کو اور اس کے قواعد و ضوابط کو بیان کرنے کے لیے حائل ہوتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یہ اس میں ثقافت کا درجہ ہے، یہ اس کے اندر استدلال کا پیمانہ ہے، اور یہ اس میں رتب و یابس ہے، یہ تفسیر بے رائے ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ سلف صالحین اور ائمہ اہل سنت کا منہج ہے، اس تفسیر کو ہم قبول کرتے ہیں جو صحابہ سے اور ائمہ متقدمین سے مربوط ہو، اس کا تسلسل اور تواتر ثابت ہو۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہی جائزہ لیا کہ تصوف کے بھی یہی اصول و ضوابط ہیں، تصوف کے بھی یہی قواعد و ضوابط ہیں، اس کے اندر بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، اس کے اندر بھی ایک ریفرنس ہے، اور جس طرح حدیث کی بھی چند کتابیں ہیں جن کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے امت کا، حالانکہ دیکھیے تو احادیث کی سینکڑوں کتب ہیں، لاکھوں احادیث ہیں، لیکن اگر ان کے اندر سے ہم مقررات کو حذف کر دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو احادیث اسناد کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے امت قبول کر چکی ہے کہ جو پہلے دو درجوں کی احادیث ہیں کہ یا وہ متفقن علیہ ہیں یا وہ صحیح ہیں، یا اس کے بعد فضائل کے باب میں وہ ضعیف ہے، حسن غریب ہیں، لذاتے ہی لغیر ہی، ان تین اقسام میں اگر ہم روایات کو منقسم کر دیں اور اس میں سے تیسری قسم کو صرف ہم فضائل کے باب تک محدود کر دیں اور اس سے پہلی دو اقسام جو احادیث کی ہیں اس میں سے مقررات کو حذف کر دیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک زیادہ سے زیادہ احادیث کی روایات 4000 کے لگ بھگ ہیں جو پہنچتی ہیں، وہی ہیں مختلف کتب کے اندر، کہیں کسی طرق کے ساتھ ہے تو کہیں کسی سند کے ساتھ ہے، تو کہیں وہ ایک ہی روایت کو بعض دفعہ محدثین مختلف ابواب میں بھی لے آتے ہیں، وہی حدیث ہے جس کو امام بخاری ایک باب میں لے کے آئے ہیں اور انہیں محسوس ہوا کہ اس میں سے دوسرے باب کے اندر جو فضیلت ہے یا حکم ہے اس کا بھی استنباط ہو سکتا ہے، تو اسی روایت کو وہ دوسری جگہ بھی لے آتے ہیں، وہ روایت ایک ہی ہوتی ہے، وہ 3 یا 4000 ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں رتب و یابس کتنا ہے، اس کے اندر اب یہ دونوں کے متعلق یہ جملہ ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے بھی جا بجا کتب کے اندر درج کیا ہے، اور بعین یہی جملہ محدثین جو اہل تشیع کے ہیں انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا۔ مثلا ہمارے محدثین نے بھی امام حاکم کے متعلق، ان کی مستدرک کے متعلق، اور اہل تشیع کے محدثین نے یہی جملہ علامہ باقر مجلسی کی بحار الانوار کے متعلق لکھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کام اس طرح ہے کہ جس طرح رات کے وقت ایک ہار ٹوٹ جائے اور ٹوٹ کے وہ اندھیرے میں بکھر جائے، تو اب اس کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو اس میں تنکے بھی آ جائیں گے، اس میں روڑ بھی آ جائیں گے، اس میں پتھر بھی آ جائیں گے، اس میں مٹی کے ذرات بھی شامل ہو جائیں گے، پھر اس کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی، اس روشنی کے اندر ان کو ہم منقسم کریں گے، اس کے اندر سے موتیوں کو الگ کریں گے۔ اب وہ جو روشنی ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک تو وہ روشنی ہے علم کی جس سے مراد اسماء الرجال ہے، جر و تعدیل ہے، فہم صحابہ اور فہم روایت اور فہم ائمہ متقدمین، فہم امت ہے، اور دوسری روشنی ہے نور بصیرت کی، چشم بینا کی۔ اور اس درجے پہ جب کوئی عالم آ جاتا ہے، اس درجے پہ جب کوئی محدث اور مفسر آ جاتا ہے تو اس کو عارف باللہ کہتے ہیں، وہ پھر مزاج شناس دین ہو جاتا ہے، مزاج شناس رسول ہو جاتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے شناسہ ہو جاتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے علی وجہ البصیرت، چشم بینا سے، کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یا نہیں، وہ نور بصیرت سے جانچ لیتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ پچھلی نشست میں جن چیزوں کا ہم نے جائزہ لیا جس کا بالاختصار میں اعادہ کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں اختصار کے ساتھ، اس میں پھر آخری بات یہ ہے کہ پھر یہ جتنے علوم ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے کتاب و سنت کے آگے،
اور اس میں پھر آخری پیمانہ جو چیز بنتی ہے وہ قرآن بنتا ہے اور حدیث بنتی ہے، اور وہ ایک ہی ہے، کتاب اللہ کی تشریح کو سیرت رسول اللہ کہتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو حدیث رسول کہتے ہیں۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ دو نہیں ہے۔ اسی تناظر میں فقیر نے یہ کہا تھا کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جاننا شرک ہے اور دو ماننا کفر ہے۔ حقیقت اور معرفت ان دونوں کے درمیان میں ہے، ایک بھی نہیں کہہ سکتے، دو بھی نہیں مان سکتے، ایک بھی نہیں ہے، دو بھی نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جو کہ حقیقت کا مرکز اور مصدر ہے، جس سے تمام علوم پھیلے ہیں اور پھیلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات دیکھیے، اکثر میں کہتا ہوں کہ فزکس کے کسی ماہر سے پوچھئے کہ یہ کائنات جو ہے یہ کس طرح استوار ہوئی یا ہو رہی ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ ایک ٹیلیسکوپ لیں اور گلیکسیز کا مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ فزکس کا ماہر آپ کو بتائے گا، اور پھر وہ آپ کو کہے گا کہ اب آپ اس ویڈیو کو ریوائنڈ کریں۔ جب آپ ریوائنڈ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ جو پھیل رہی ہے وہ ایک نقطے میں سمٹ رہی ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک نقطے کا یہ پھیلاؤ ہے پوری کائنات۔ اب یہ فزکس کا ماہر سوئٹزرلینڈ کی بڑی بڑی لیبارٹریز میں بیٹھ کے خرد بینی آلات کے ساتھ مشاہدہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہے، اور ہماری روایت کا ایک ملنگ، وہ بندہ جو ہماری تصوف کی روایت کا سپہ سالار نہیں ہے، نہ وہ ہماری تصوف کی روایت کی ان شخصیات کی نمائندگی کرتا ہے، نہ وہ ان شخصیات میں شامل ہے جو تصوف کے اندر سند کا درجہ رکھتی ہیں، اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ بندہ شیخ عبد القادر جیلانی، غزالی، جنید بغدادی، ابو طالب مکی، ابو نصر سراج، الکلہ بازی، ابو نجیب سہروردی، شہاب الدین سہروردی کے درجے کا بندہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے ذرا کہ ہمارے صوفی کی نظر بصیرت 300 سال پہلے اس نقطہ کا مشاہدہ بھی کر چکی ہے، سمجھ بھی چکی ہے۔ جن کو فزکس کے ماہرین آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارا ایک ملنگ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ گل ایک نقطے وچ مک دی۔ اس بندے کا نام عبداللہ شاہ بخاری ہے، عبداللہ شاہ بخاری قادری الشتاری، عرف عام میں اس بندے کو بلے شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس روایت کا ایک درمیانے درجے کا مفکر، جس روایت کا ایک درمیانے درجے کا عالم، درمیانے درجے کا عارف اور عالم اتنی گہرائی اور عمیق پن رکھتا ہے اپنی فکر کے اندر، اس مکتب فکر کے جو صلحاء اور عرفاء ہیں درجہ اول کے، ان کی فکر کا آپ کیا اندازہ لگائیں کہ فزکس کے ماہرین اس کے لیے آپ کو ویڈیو کیمرہ اور ان آلات کے سہاروں کے بعد وہ فلسفہ اشکارا کر رہے ہیں جو ہمارا صوفی پہلے بیان کر رہے ہیں۔ اور ہمارے تصوف کی بنیاد جس شخصیت کے افکار سے ماخوذ ہے، اس شخصیت نے 1400 سال پہلے فرمایا ہے العلم نقطۃ و کسر حال جائے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں علم ایک نقطہ ہے، جہالت کی وجہ سے کثیر ہو جاتا ہے، جہالت کی وجہ سے کثیر نظر آتا ہے، جاہلوں کو کثیر نظر آتا ہے۔ عارف اسے کہتے ہیں جو وحدت کا مشاہدہ کثرت میں اور کثرت کا مشاہدہ وحدت میں اس طریق پہ کرنے سے مملو ہو کہ وحدت کے لیے کثرت اور کثرت کے لیے وحدت حجاب نہ بنے، اس کو عارف کہتے ہیں۔ اب ہم موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہماری روایت کی یہ سند جو ہے
یہ بھی محدثین کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی وہی پیمانے ہیں۔ جس طرح محدثین اس روایت کو قبول نہیں کرتے جس کے اندر کوئی خلا ہو، راوی موجود نہ ہو، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تدلیس ہوئی ہے، کہ یہ جو شجرہ ہے اس روایت کا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا۔ اور ہمارے سلاسل طریقت کے اندر بھی جس شخصیت کا شجرہ صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتا ہو، اس کو صاحب ارشاد بزرگ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ وہی پیمانہ ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، علماء ظاہر کے ہاں تمام ائمہ نے یہ بات لکھی ہے، کہی ہے، بیان کی ہے کہ یہ وہ صاحب قبر شخصیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن سے اختلاف نہیں ہو سکتا، جن کی تائید کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ جنہیں محدثین، محققین اور فقہاء بالاجماع امام اعظم کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، اسم سے موسوم سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے قول کے بالمقابل صحیح حدیث تم تک پہنچ جائے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تم تک پہنچ جائے، تو میری روایت اور میرے قول کو دیوار پہ دے مار، اس حدیث کو تسلیم کر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے تھے، اس کو جا بجا محدثین نے اپنی کتب احادیث کے اندر اس اثر کو، اثر کہتے ہیں کسی صحابی کے واقعے یا قول کو، محدثین کی زبان میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، درج کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے ایک بات کہی حج تمتع کے متعلق کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت مرحمت فرمائی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی یہ اسی طرح تھا۔ بعد ازاں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اس کو پھر اسی اصول اور اسی قاعدے کے مطابق نافذ کر دیا جو کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک محفل میں بیٹھے ہوئے فتویٰ دے رہے تھے کہ حج تمتع جو ہے یہ مباح ہے، مستحسن ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا، حضرت آپ کے جو والد تھے انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حیرت ہے مجھے، میں تیرے سامنے قول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں اور تو میرے باپ کی بات کر رہا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک آ جائے تو اس کے سامنے میرے باپ کی کیا حیثیت؟ ان سے تسامح ہو گیا ہوگا، ان سے اجتہادی خطا صادر ہوگی، ان کے لیے تو ہم ہزار تعویل کر سکتے ہیں، صحابی کے لیے تعویل کر سکتے ہیں، تابعی کے لیے تعویل کر سکتے ہیں، ولی کے لیے تعویل کر سکتے ہیں، لیکن سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تعویل، کوئی ترمیم نہیں، کوئی تنسیخ نہیں، بس سر و چشم سر تسلیم خم، جو مزاج یار میں آئے آپ نے جو فرما دیا وہی دین ہے، اس کے آگے چوں چراں کی کوئی گنجائش نہیں۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایمانیات کے باب میں کب، کیوں اور کیسے ایسے نکات زیر بحث نہیں آ سکتے۔ یہ سائنس کا اسلوب ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس کی ابتدا تجسس سے شروع ہوتی ہے اور حیرت پہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو ایمان ہے اس کی ابتدا محبت سے شروع ہوتی ہے اور یقین کامل پہ استوار ہوتی ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اقبال اسی لیے تو بار بار یہ ہوقا دیتے، اور اگر عشق نہ ہو تو وہ فرماتے ہیں شرع و دین بت قدائے تصورات۔ اسی لیے تو بہت خوب کہا ہے نا کہ بے عشق نبی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری، بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی۔ جب آپ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مرکز تسلیم نہ کریں،
آپ کی ذات کے ساتھ بے ساختہ محبت نہ ہو، آپ کے اس میں گرامی کے نتیجہ میں آپ کے وجود میں ہلچل نہ ہو، لرزہ تاری نہ ہو، چہرے پہ رنگینیاں نہ اٹھیں، آنکھیں نمناک نہ ہوں، تو سمجھیں کہ آپ کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ محبوب کا ذکر ہو اور محب اس کے وجود پہ لرزہ تاری نہ ہو۔ یہ تمام کا مرکز اور محور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ پچھلی نشست کا اختتام اس نقطہ پہ ہوا تھا کہ ایمان کے مدارج بھی قرآن بیان کرتا ہے، جہاں سے صوفیاء نے اخذ کی ہے۔ وہی کہتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان آمنو آمن، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ وہی کہتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعرابی آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، انہیں فرما دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو، تم مسلم ہو۔ فرق مراتب جو صوفیاء نے توحید کے مراتب اخذ کیے ہیں وہ انہی آیات سے مستنبط۔ جب ایمان کے مدارج ہوں گے تو اس کے نتیجہ میں توحید کے مدارج بھی ہوں گے۔ جب محبت کے مدارج اور مراحل ہوں گے تو محبوب کی شخصیت کے مدارج اور مراحل بھی ہو جائیں گے۔ ایک محب محبوب کو کس درجہ پہ سمجھتا ہے اور دوسرا کس درجہ پہ سمجھتا ہے۔ پھر دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورتوں کے ایمان جیسا ایمان طلب کرو، بوڑھی عورتوں کے ایمان جیسا ایمان طلب کرو۔ پھر سلمان فارسی کے متعلق خطاب فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اہل فارس جو ہے ایمان سریا پہ بھی پہنچ جائے، یعنی آسمان پہ بھی پہنچ جائے تو یہ وہاں سے بھی اس کو اتار لیں گے یا اس کو پا لیں گے۔ اب ہر شخص سلمان فارسی نہیں ہے، ہر شخص ابو ذر غفاری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ فرق مراتب میں عرض کر رہا ہوں، جو کہ صوفیاء کا اصل الاصول ہے۔ جب وہ توحید کے مراتب بیان کرتے ہیں تو بعض کج فہم طبیعتیں اباہت محسوس کرتی ہیں کہ یہ صوفیاء نے توحید کے مراتب کہاں سے اخذ کیے؟ یہ انہی آیات اور احادیث سے ہی اخذ کیے، انہی سے ہی مستنبط ہیں۔ آپ کے پاس جب لوگ آتے تھے تو ان کے اندر فرق مراتب ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے زبان اب بس کر جا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ان سے آپ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شیر خوار بچے کے لیے مرغن غذا اور ثقیل حلوہ اچھا نہیں ہوتا۔ ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا کہ اگر صداقت کو 10 حصوں میں منقسم کر دیا جائے تو 9 اس کے پاس۔ یہ فرق مراتب ہے، یہ ایمانیات کا باب ہے۔ آپ نے فرمایا اہل مدینہ اکثر منافق ہیں۔ 13 مراتب صحابہ کے قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ 13 مراتب جو صحابیت کے ہیں یہ ایمان کے ہی مراتب ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اہل مدینہ نے اہل مکہ سے زیادہ تکلیف پہنچائی۔ صحابہ نے استفسار کیا کہ وہاں آپ کو اتنی تکلیف دی گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کافر تھے، وہ انکار کرتے تھے، منافق نہ تھے۔ یہ منافق ہیں۔ اب جو منافق ہے وہ بھی قانونی اور آئینی طور پہ مسلمان ہے۔ فرمایا ان سے کہیں تم یہ دعویٰ نہ کرو کہ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو۔ اب مسلمان کی توحید مومن کی توحید ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کا تصور رسالت مومن کا تصور رسالت ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ فرق مراتب ہے جس کو تفصیل کے ساتھ صوفیاء نے بیان کیا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہر چیز اس طرح موجود تھی جس طرح بالاجمال ایک باغ کے اندر طرح طرح کے پھول اور پھل موجود ہوتے ہیں، پھر ان کو وہاں سے توڑا جائے اور الگ الگ گلدستوں میں سجا کے رکھ دیا جائے، وہ کئی رنگوں میں منقسم ہو جائیں گے اور کئی خوشبوؤں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بیان فرمایا وہ ایک ہی دین ہے، اس کی بنیاد توحید ہے، الہکم الہ واحد۔ اس کی بنیاد رسالت ہے، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ دین کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، توحید ہے، توحید رسالت کے بغیر استوار نہیں ہو سکتی، کیونکہ توحید تک پہنچنا ہر بشر کے لیے ممکن نہیں، امکانی نہیں ہے۔
وہ وہاں کمند نہیں ڈال سکتا، اس کے استعداد اور اس کی فکری استطاعت سے وہ ورا ہے، وہ عنایت ہوتی ہے، وہ فضل ہوتا ہے، وہی پائی نہیں جا سکتی، وہی حاصل نہیں کی جا سکتی، وہی پہ تصرف حاصل نہیں ہو سکتا، وہی اعمال کے نتیجہ میں نہیں حاصل ہو سکتا، وہ فضل الہی ہوتا ہے، وہ چنیدہ شخصیات ہوتی ہیں جن کے متعلق اقبال کہتے ہیں کہ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، تازے بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں۔ عمر جو ہے وہ صدیوں کعبہ اور معبدوں کے گرد چکر کاٹتی ہے، پھر جا کے کوئی رازدار عشق منصع شہود پہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پہ۔ تو وہی ایک فضل الہی کی معراج ہے، وہ عطا ہوتی ہے، لیکن وہ جس پیکر بشری کے اوپر عطا ہوتی ہے اس کو بھی بہت سارے مراحل سے اور مجاہدات سے گزارا جاتا ہے، اس نے اس کا بوجھ اٹھانا ہوتا، لیکن اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ بنیاد تین چیزیں، توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے۔ قیامت کے اوپر ایمان کے نتیجہ میں ہی جواب دہی کا عمل شروع ہوتا ہے، قیامت کے اوپر ایمان کے نتیجہ میں ہی تزکیہ کا عمل شروع ہوتا ہے، قیامت کے تصور کے نتیجہ میں ہی تصفیہ کا عمل شروع ہوتا ہے، فرد واحد کا تزکیہ، معاشرہ کا تصفیہ، قوانین، اخلاقیات، ان کی بنیاد ہے ہی جواب دہی کے اوپر ہے کہ ایک ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تصوف کی بنیاد جن احادیث اور آیات پہ استوار ہوئی ہے ان میں سے بنیادی اہمیت کی حامل یہ بخاری کی روایت ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، تو آپ نے اس کے ارکان بیان فرمائے۔ پوچھا گیا ایمان کیا ہے، تو آپ نے اس کے اسالیب بیان فرمائے، جو ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ آخر میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے؟ اب یہی وہ بنیاد ہے جو تصوف کے مقدمہ میں بنیادی نوعیت کی حامل دلیل ہے۔ جب یہ ہمارے بعض متجددین اور مفکرین یہ تصوف پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتاب و سنت تصوف سے خالی ہے، قرآن فرق مراتب سے خالی ہے، ایمانیات کے مدارج سے خالی ہے، توحید کے مدارج سے خالی ہے، تو دراصل وہ جو ہمارے مفکرین ہیں، قابل احترام متجددین ہیں، وہ خود فکر و دانش سے خالی ہوتے ہیں، وہ کتاب و سنت کی گہری روایت تک پہنچ نہیں پائے۔ یہ بالکل ایسا ہی طرز عمل اور طرز بیان ہے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو کے اس کے اندر گہرا غوطہ نہ لگانے کی استعداد سے مملو ہونے کی وجہ سے کھڑا ہو کے کہے کہ یہ سمندر موتیوں سے خالی ہے۔ حضرت، سمندر کے اوپر کبھی بھی موتی نہیں ملتے، سمندر کے اوپر جاگ ہوتی ہے، سمندر کے اوپر تنکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ موتیوں کے خواستگار ہیں، موتیوں کے طالب ہیں، تو سمندر کی گہرائی میں اتریے، غوطہ لگائیے، اور اگر غوطہ نہیں لگا سکتے تو کسی غوطہ خور کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، غوطہ خور کے ساتھ تعلق استوار کر لیجئے۔ اور اگر یہ اوپر ہی موتی موجود ہوتے تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ مراتب کبھی بیان نہ کرتے، آپ پھر ہر صحابی کو فرماتے کہ یہ شخص کل ایمان ہے۔ اس کی تخصیص مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق کیوں ارشاد فرمائی؟ جب آپ خندق میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلہ میں جا رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری کے متعلق کیوں فرمایا کہ اگر صداقت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 9 اس کے پاس ہیں اور 1 مخلوق عالم کے پاس ہے؟ آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پہ پہنچ جائے تو یہ گویا سلمان فارسی ایسا شخص ہے، اس کی طلب اتنی صادق ہے، اس کا عشق اتنا پختہ ہے کہ یہ ایمان کو وہاں سے بھی پالے۔ اگر ہر شخص ایمان کے اس درجے پہ فائز تھا
تو آپ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتوں کا ایمان طلب کرو؟ جب استفسار کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ، تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورتوں کا، بوڑھی مائیوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ شک سے پاک ہوتا ہے، وہ بہت پختہ ہوتا ہے، ان کا یقین بہت کامل ہوتا ہے۔ یہ فرق مراتب جو صوفیاء نے اخذ کیے ہیں، یہ انہی آیات اور احادیث سے کیے۔ دیکھیے اس میں اسلام تک بھی بات نہیں رہی۔ اگر وہ احاطہ کرتا مکمل دین کا، ہم یہ برملا اظہار کرتے ہیں، صراحت کے ساتھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ ادعا نہیں رکھتے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین بیان فرمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ نے رکھا، نہیں، آپ نے کلیتاً بیان کیا۔ مخاطبین کی استعداد کی وجہ سے فرق مراتب پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک استاد درجہ کمال پہ لیکچر دیتا ہے، لیکن جو آگے طالب علم بیٹھے ہیں ان کی استعدادوں کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے فیض پانے۔ بارش برستی ہے یکساں، ظرف کے فرق سے انداز بدل جاتے ہیں۔ اگر وہی بارش گندگی کے اوپر برستی ہے تو بدبو اور تعفن اٹھتا ہے، وہی بارش اگر کسی باغ کے اوپر برسے تو گل و گلزار اور اپنی رنگینی برپا کر دے۔ علم جو ہے وہ ابر باران کے قطرے کی مانند ہے، اگر وہ سیپ کے منہ میں جائے گا تو موتی میں منقلب ہو جائے گا، اور وہی ابر باران کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے گا تو زہر میں تبدیل ہو جائے گا۔ ابر باران کا قطرہ ایک ہی ہے، ظرف کے فرق نے انداز بدل دیا، فیض بدل دیا، مظروف جو ہے اس کا لازم و ملزوم ہے رنگ کے ساتھ۔ کس طرح نظر آتا؟ وہ استعداد ہے۔ قرآن ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر جو باطن ہے ان تک سب کی رسائی نہیں۔ سمندر ایک ہی ہے، غوطہ خور کس گہرائی تک جاتا ہے، اس گہرائی پہ جو کچھ موجود ہے وہی لے کے باہر آئے گا۔ وہی قرآن ہے جس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ ذالک الکتاب بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے، اور وہی کہتا ہے کہ یہ بہت ساروں کے لیے گمراہی کا باعث بھی ہے، بہت سارے اسی سے گمراہ ہوتے ہیں۔ وہی مسجد ہے جو خانہ خدا ہے، وہی مسجد ہے جس کو وہ اپنی مسجد قرار دیتا ہے، اور وہی مسجد ہے جس کو وہ کہتا ہے اس کو مسمار کر دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد تقوی نہیں، یہ مسجد ضرار ہے، کیونکہ اس مسجد کا رخ اے محبوب تیری طرف نہیں ہے، اس مسجد کا رخ تیری طرف نہیں ہے۔ مسجد کو وہ مسجد اس کو تسلیم کرتا ہے جس مسجد کا قبلہ جو ہے اس کا قبلہ نماز سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر، غالب سے معذرت کے ساتھ انہوں نے قبلے لکھا ہے، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو اس مسجد کا، جس مسجد کا، جس قبلہ کا اور جس دین کا رخ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، یہاں تقوی فرمایا نا کہ اس میں تقوی نہیں ہے، تو یہاں تقوی سے مراد سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ توحید ہو یا قیامت ہو، ایمان ہو یا دین ہو، سب کا مرکز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اگر آپ کی ذات مرکز نہیں ہے علم ظاہر کا تو وہ بھی فضول ہے، اور اگر آپ کی ذات تصوف کا مرکز نہیں ہے تو وہ بھی زندگی ہے۔ اب دیکھیے اسلام کفایت نہیں کرتا، دین مصطفیٰ کفایت کرتا ہے۔ دین مصطفیٰ محیط ہے، آپ نے فیض پہنچایا، امت نے یکساں فیض نہیں پایا۔ آپ رحمت دو عالم ہیں، دو عالم نے فیض یکساں نہیں پایا۔ سورج دیکھیے، اس تمثیل پہ غور کیجئے گا ذرا، سورج فیض رسانی کا باعث ہے، فیض پہنچاتا ہے، اس کے فیض سے خربوزہ مٹھاس اخذ کرتا ہے اور تما کڑواہٹ۔ سورج نے تو فیض پہنچا دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض یکساں پہنچایا ہے۔ جن کی استعداد خربوزے کی تھی، تربوز کی تھی، انہوں نے مٹھاس اخذ کر لی اور منافقین نے کڑواہٹ پائی۔ آپ نے فرق نہیں رکھا۔ تصوف اور فقہ کی تقسیم ہم فی زمانہ سکہ رائج الوقت تقسیم کے تحت کرتے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی تقسیم نہیں. آپ کی ذات تو محیط ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ مکمل ہے. وہ تو الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت افعالی والمعرفت سری. شریعت آپ کا قول ہے، طریقت آپ کا فعل ہے، حقیقت آپ کا حال ہے، اور معرفت آپ کا راز ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں پوشیدہ رکھی. جس طرح سورج اپنی پوری تمازت کو، اپنی روشنی کو برسا رہا ہے، خربوزہ پا رہا ہے اپنی استعداد کے مطابق، تمہ اخذ کر رہا ہے اپنی استعداد کے مطابق. جنہیں عطا ہوا وہ کہتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی. وہ کہتے ہیں ہمیں جو بھی ملا وہ در مصطفیٰ سے ملا، ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ دست مصطفیٰ سے ملتا ہے. جن کو نہیں ملا وہ کہتے ہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا. اسی طرح یہ جس طرح تمہ ہے اس کو کڑواہٹ ملی اور خربوزہ جو ہے اس کو مٹھاس. ہمیں تو جو کچھ بھی ملا اور اس کائنات کو بھی جو کچھ ملا. لولا کا لما خلقت الافلاک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ موجود نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی منصع شہود کرے. وما ارسلناک الا رحمت. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت ہیں عالمین کے لیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے جو اسماء ہیں ان میں سے اس میں حی حیات پیدا کرتا ہے، اور اس میں ممیت موت کا باعث ہوتا ہے، اور اس میں حی جو ہے وہ رحمت کے تابع ہے، وہ اللہ کی رحمت کے تابع ہے. اس کا معنی ہے کہ یہ کائنات جو منصع شہود پہ آتی ہے، ظہور پذیر ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت اور کرم کے باعث ہوتی ہے. اور اللہ کی رحمت اور کرم کو کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رحم اور کرم کو مجسم کر لیا جائے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب وہ تقسیم ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تقسیم ہو گئی. اس کی مختلف وجوہات، اس کی آئلی وجوہات ہیں، اس کی آئینی وجوہات ہیں، اس کی سماجی وجوہات ہیں، اس کی تاریخی اور سیاسی وجوہات ہیں. خلفائے راشدین کے بعد مملکت اسلامیہ زوال پذیر ہوئی، تقسیم در تقسیم ہوئی. سیاست کے اوپر وہ لوگ نمودار ہوئے اور چھا گئے جو علم سے بے بہرہ. پھر ایک طبقہ اٹھا جس نے علوم اسلامیہ کو محفوظ کرنے کے لیے کوشش کی، اس کو سہارا دیا، اس کی حفاظت کی. اس طبقے کو محدثین، مفسرین اور فقہاء کے اسماء سے موسوم کیا. قرآن کریم پہ جنہوں نے کام کیا وہ مفسرین کہلائے، احادیث پہ جنہوں نے کام کیا وہ محدثین ہوئے. قرآن اور حدیث دونوں کو سامنے رکھ کے زمانے کے تغیرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتہاد جب کیا، نئے نئے سوالات کو حل کرنے کے لیے انہوں نے جب استنباط کیے تو ان کے اس استنباط کو فقہ کہا گیا. قرآن و حدیث سے مسائل کا اخذ جو ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز ایک دوسرے کے متضاد نہیں. پھر مسئلہ اٹھا کہ جب فقہ کے اندر غلب ہوا اور یہ دیکھا امت نے کہ شلوار کے سائز پہ لڑ رہے ہیں، داڑھی کے سائز پہ بحثیں ہو رہی ہیں، اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ ایک ناخن کے اوپر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، اس بات پہ جدال ہو رہا ہے بغداد کی گلیوں اور تھڑوں میں کہ ایک بال کی نوک پہ کتنے فرشتے براجمان ہو سکتے ہیں، اس بات پہ جنگ و جدال ہو رہے ہیں، اس بات پہ مباحثے ہو رہے ہیں کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے، اس بات پہ بات ہو رہی ہے کہ جنات جو ہیں ان میں سے ہوتے ہوئے ابلیس ملائکہ میں شامل کیسے ہو گیا. لا یعنی مباحث میں امت الجھ گئی، ظاہریت اور خشکی پیدا ہو گئی. تو پھر ایک طبقہ وہ اٹھا نہیں، طبقات تمام صحابہ میں موجود ہے، لیکن دیکھیے کہ صحابہ کے اندر بھی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے صحابہ کو. اس کے لیے بہت سارے دلائل احادیث سے پیش کیے جا سکتے ہیں. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں 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 صحابی سے جاؤ قرآن سیکھو. آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہر صحابی سے قرآن سیکھو؟ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا فرمائی جس کی وجہ سے ان کی یادداشت پختہ ہو گئی. آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود کے متعلق کہ یہ فقیہ الامت ہے؟
اور امت کی جو اکثر فقہ ہے اس کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی، محدثین کی جو روایت ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تک پہنچتی، مفسرین کی جو سند ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچتی۔ تو تخصیص اور تخصص تو صحابہ میں بھی ہے۔ یہ کہنا کہ تصوف کا اسلوب یا تصوف کی اصطلاح غیر اسلامی ہے، یہ اسلامی منابع اور مصادر سے ناواقفیت پہ تو دلالت کرتا ہے، علم کی روایت سے بھی بے بہرا کا نشان ہے، بے بہرگی کا نشان ہے کہ وہ لوگ علم کی روایت سے بھی آگاہ نہیں۔ دیکھیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے، آپ کی صحبت سے مشرف ہونے والے لوگوں کو کیوں مفسر، محدث اور فقیہ نہیں کہا جاتا؟ حالانکہ ان کے اندر تخصص تو موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، ان کی روایات کو اکٹھا کر کے تفسیر ابن عباس مرتب کی گئی۔ عبداللہ ابن مسعود کو فقیہ الامت کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عمر کو محدث کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ محدث اعظم بھی کہا گیا۔ لیکن یہ اسماء، یہ القاب ان کے اسماء کے ساتھ خاص کیوں نہیں کیے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے اور ستاروں کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرف صحبت ہے، اس کی قوت فیض یابی اور اس کا تصرف اس درجے کا ہے کہ اس نسبت کے ہوتے ہوئے کسی اور نسبت کا ذکر کرنا بے ادبی کے مترادف ہے۔ وہاں نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیے کیا صحابہ وہ اولیاء نہیں ہے؟ تو صحابہ کے لیے یہ اصطلاح کیوں استعمال نہیں کی گئی کہ اولیاء اللہ ہیں وہ؟ حالانکہ وہ اولیاء، ان کو صحابی کہا جاتا ہے، ان کے لیے صحابہ کی اصطلاح مروج ہے اور مستعمل ہے، کیونکہ ان کے لیے جو شرف صحابیت ہے وہ سب سے بڑا شرف ہے۔ باقی جو نسبتیں ہیں وہ بعد کی ہیں۔ دیکھیے ہم اگر یہاں سے دور کسی بر اعظم میں کھڑے ہوں تو ہم وہاں پہ کیا کہیں گے کہ ہم میاں چنو سے آئے ہیں، میاں چنوی ہیں، خانے والی ہیں، ملتانی ہیں، یہ تینوں نسبتیں ٹھیک ہیں، لیکن وہاں پہ اس نسبت کا ذکر کرنا پڑے گا جو بڑی نسبت ہے۔ یہ چھوٹی نسبتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ ابو ذر غفاری بھی ہیں، غفار، یہ غفاری عام طور پہ مستعمل ہے، جو غلط العام ہے اس کو درست کر لیجئے گا۔ غفار قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ سعد ابن عبادہ انصاری ہیں، انصار قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ اوس اور خزرج اس انصار قبیلے کی شاخیں ہیں، ان کو بھی ہم ذکر نہیں کرتے، ان کا بڑا ذکر کر دیتے ہیں جو ان کے بڑے قبیلے کی نسبت۔ سلمان فارسی، ان کو اہل فارس ہونے کی وجہ سے فارسی کہتے ہیں، وہ برا محسوس کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے سلمان فارسی نہ کہا کرو، سلمان محمدی کہا کرو، میں فارسی نہیں ہوں، میری نسبت محمدیت ہے۔ وہ سب نسبتوں پہ غالب آ گئے۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو سلمان فارسی فرماتے کہ میں سلمان ابن اسلام ہوں، میرا باپ اسلام ہے۔ یہی تصور فنا ہے جو صوفیہ کا ہے، جس کو وہ فنا فی رسول کہتے ہیں، یہ اسی سے ہی ماخوذ ہے۔ ایک ایک تصور صوفیاء کا سمجھنا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت کو گہرائی سے پڑھیے، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ کو صوفیاء کا ایک ایک تصور مل جائے گا۔ صوفیاء جب فنا محمدی کی بات کرتا ہے، فنا فی رسول کی بات کرتا ہے، تو اس کی مراد بھی یہی ہوتی ہے جو سلمان فارسی کی مراد تھی کہ آپ فرماتے ہیں مجھے سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو اور سلمان ابن اسلام کہو۔ اب یہ جتنی نسبتیں ہیں یہ نسبتیں صحابیت کے اندر مغلوب ہو گئی ہیں، تخصص ہے۔ اب دیکھیے رہبانیت کے متعلق بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، حالانکہ محدثین اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جب صوفیاء کی مخالفت کی باری آتی ہے تو آپ وہ روایتیں بھی پیش کر دیتے ہیں جو علماء ظاہر کے محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ہم یہ سیریز چلے گی آگے، یہ آج والا لیکچر اس کا آخری لیکچر نہیں ہے۔ جو خلوت نشینی صوفیاء کے ہاں پائی جاتی ہے ایک حد تک کی رہبانیت، وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ آج کے متجددین بڑے تمطراق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت غار حرا میں نہیں تشریف لے گئے،
اب کیا کیجئے؟ پھر آپ برملا صراحت کے ساتھ اعلان کریں کہ آپ منکر حدیث ہیں۔ کیا ہے؟ آپ اعلان کیجئے، آپ حدیث کا انکار کر دیجئے۔ میں یہ بات صراحت کے ساتھ متعدد اپنے لیکچرز میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جدید جو سکالرز ہیں وہ کیوں انکار حدیث پہ مصر ہیں؟ کیوں؟ اگر آپ احادیث کو خالی و ذہن ہو کے پڑھیں گے تو دو چیزیں آپ کو قبول کرنا پڑیں گی، ان کے بغیر آپ حدیث کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ حدیث پڑھ کے آپ محبت اہل بیت کا انکار نہیں کر سکتے، حدیث پڑھ کے آپ مقام اہل بیت کا انکار نہیں کر سکتے، حدیث پڑھ کے آپ نسبت اہل بیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فعلی مولا، انا مدینۃ العلم والی بابا، انا دار الحکمت والی بابا، حسین و منی و انا من الحسین، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ حدیثیں ہیں اور صحیح حدیثیں ہیں، ان میں سے اگر ایک ترک ضعیف ہے تو دوسرا صحیح ہے، محدثین نے ان پہ بہت جرح کی ہوئی ہے۔ اور پھر اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور آخر پہ یہ بھی پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ عبادت کرے خدا کی گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیری یہ کیفیت نہیں تو یہ تصور کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمانیات اور اسلام کی معراج، اسی کو صوفیاء نے، اسی سے ہی صوفیاء کا یہ قول مستنبط ہے جس میں صوفیاء فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی حضور قلب کے بغیر۔ اب دیکھیے کہ صوفیاء کے اقوال پہ جب آپ معترض ہوتے ہیں تو دیکھیے تو صحیح کہ ان کا جو استنباط ہے وہ کتاب و سنت سے ہے، اخذ تو وہ انہی احادیث سے کرتے ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بھوکے پیٹ ہو، اگر تمہیں رفع حاجت ہے، اس کی احتیاج ہے، تو پہلے اس کو دور کرو پھر نماز میں آ کے کھڑے ہو تاکہ تمہیں ارتکاز حاصل ہو، حضور قلب ہی حاصل ہو۔ تو یہاں سے تو صوفیاء نے نکالا ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ صوفیاء جب کہتے ہیں کہ نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است، تو انہی احادیث سے مستنبط ہے۔ فرماتے ہیں کہ زاہدوں کی نماز سجدہ سجود ہے۔ جائیے ذرا حدیث کی طرف دیکھیے، کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جس میں آپ نے فرمایا کفار مکہ کی نماز تو صرف تالیاں بجانا تھا، آپ نے فرمایا ان کی نماز تو اس طرح تھی جس طرح گھوڑے دمیں ہلاتے ہیں، گھوڑے ٹانگیں مارتے ہیں۔ یہ سب حدیث کے متون ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ متن ہے حدیث کے۔ تو کہیں ہماری نمازیں بھی تو یہ نہیں ہے کہ ہم ٹکریں مار رہے ہیں۔ یہ جو سلطان صاحب نے فرمایا ذرا اسلوب میں فرق ہوتا ہے، صوفیاء کا مطالعہ ذرا ڈوب کے کیجئے تو آپ کو ان کے ایک ایک شعر، ایک ایک مصرے اور ایک ایک استنباط کے پیچھے قرآن و حدیث کی نصوص کھڑی نظر آئیں گی۔ یہ جو سلطان صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ نون نمازاں کم زنانے تے روزہ صرفہ روٹی ہو، یہ حدیث سے مستنبط ہے۔ طالب الدنیا مونسن، طالب العقبہ مخنسن، طالب المولا مذکرن، یہ صوفیاء نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث سے ہی اخذ کیا ہے صوفیاء نے۔ تو آپ نے احسان کو بیان فرمایا، چلے آپ صوفیاء نہ کہیں، آپ محسنین کہہ لیں، تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ پھر اسلام کا مطلوب بھی محسن ہے، اسلام کا مطلوب بھی مسلمان نہیں ہے۔ ہم تو الفاظ کے پیچھے نہیں جاتے، ہم تو موید ہیں رومی کے اس قول کے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے اوپر اٹھ، یہ تو سفید کاغذ کو سیاہ کر دیتے ہیں، تیرے دل کا کیا عالم کریں گے جو پہلے ہی سیاہیوں میں گرا ہوا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اٹھو الفاظ سے، لفظ تصوف بھی چھوڑو، لفظ صوفیاء بھی چھوڑو، مطلوب جو ہے شریعت کا وہ تو اخذ کرو۔ ہمارے تو بعض پیران عظام بھی علماء ظاہر کے پیچھے لگ کے اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بیعت طریقت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے ایک پیر صاحب انتقال کر گئے، نام لینا مناسب نہیں، وہ جگہ جگہ کہتے تھے کہ امت تصوف کی مکلف نہیں ہے۔ حضرت مکلف ہے، اس مرتبہ احسان کی مکلف ہے۔
اگر مکلف نہیں ہے تو یہ کیوں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان اعرابیوں سے جو آپ کے پاس دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کہیے نہیں تم مومن نہیں ہو۔ امت مکلف ہے مرتبہ احسان کی، امت مکلف ہے اس مرتبہ عشق کی۔ اسی لیے تو حضرت عمر سے فرمایا ہے، عمر اگر حضرت عمر مکلف نہیں تھے، امت مکلف نہیں ہے، تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے، احادیث یہ کیوں کہتی ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات جب تک کسی مومن کی جان، عزت، آبرو، مال سے زیادہ مقدم نہ ہو جائے اس کا ایمان مکمل نہیں۔ مکلف ہے تو کہا، فرمایا ہے عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کتنی محبت کرتا؟ کہا اپنے مال سے زیادہ کرتا ہوں، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر اپنی ذات سے زیادہ کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ بتائیے مکلف ہوئی امت یا نہ؟ جب آپ اپنی جان سے بڑھ کے کسی سے محبت کریں تو اسی کو تو عشق کہتے ہیں۔ عشق کی مکلف ہے امت، تصوف کی امت مکلف ہے۔ ہاں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص اگر تصوف کی منازل پہ نہیں فائز، اس درجہ قرب پہ نہیں فائز، اس کو اتصال محبوب حاصل نہیں، وصال اللہ کی چاشنائی، لذت آشنائی اس کو حاصل نہیں ہے، ہم اس کو دائرہ ایمان سے خارج قرار نہیں دیتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ولایت جو ہے یہ امت اس کی مکلف ہے، اس کا حکم ہے ایمان والو ایمان لاؤ، اس کا حکم ہے کہ صراط مستقیم پہ استوار ہو جاؤ، اس کا حکم ہے کہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اس کا حکم ہے کہ صراط مستقیم کے اوپر استوار ہو جاؤ، اس کا حکم ہے کہ اتباع سنت کے اندر اتنے مغلوب ہو جاؤ کہ سرنڈر کر کے ادخلوا فی السلم کافہ پہ استوار ہو جاؤ۔ امت اس کی مکلف ہے مرتبہ احسان کی۔ اس میں فرمایا کہ تم اس درجے پہ ہو، عبادت کرو خدا کی گویا کہ وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یہ آخری مقام ہے، تمہارے ایمان کا آخری مقام ہے کہ تمہیں مشاہدہ ہو جائے۔ عبادت کرو خدا کی گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق صوفیاء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ یہاں دیکھنے سے مراد مشاہدہ صفات ہے، کنہ ذات کا ادراک نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک نماز میں سجدہ نہیں کرتا جب تک اس کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ یہ وہ سجدہ ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وسجد وقت، سجدہ کر اور مقام قرب پہ فائز ہو جا۔ یہ کہنا علماء ظاہر کے پیچھے لگ کے کہ امت اس کی مکلف نہیں، حضرت مکلف ہے۔ جب آپ درجہ احسان کے مکلف ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ محسنین کے ساتھ وابستہ ہونے کے بھی مکلف ہیں۔ آپ کو تو اکیلے رکوع کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، وہ بھی فرمایا کہ راکعین ان کے ساتھ جڑ کے رکوع کرو جو رکوع کرنے والے ہیں۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو فصل و اہل و ذکر، ان کی طرف رجوع کرو جو صاحبان ذکر ہیں۔ کہا یہ کہ اگر علم نہیں ہے تو ان کی طرف رجوع کرو جن کے پاس علم ہے۔ فرمایا نہیں، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان کی طرف رجوع کرو جو صاحب مشاہدہ ہیں، جو علم کی گہرائی تک پہنچ چکے ہیں۔ عالم تو علم کو جانتا ہے اور عارف علم کو دیکھتا ہے، اس لیے فصل و اہل الذکر کا ہے، فصل و اہل العلم نہیں کا، یہ اس کے اندر باریکی ہے۔ تو امت جو ہے وہ اس مرتبے کی مکلف ہے، ان مدارج کی مکلف ہے۔ جب ایمان کے مراتب ہیں، جب دین کے مراتب ہیں، جب استعدادوں کے مراتب ہیں تو توحید کے بھی مراتب ہیں۔ یہ نشست جو ہے اس میں یہ گفتگو اختتام پذیر نہیں ہو رہی، چند نقطے جو اگلی نشست میں بھی اس نشست کا تواتر ہوگا اللہ کی توفیق سے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سے مخاطب ہوں، سنیے، آپ نے تصوف کو آسان سمجھ لیا،
تصوف شریعت ظاہری سے مشکل ہی نہیں ادک ہے. خانقاہیں زوال پذیر کیوں ہوئی؟ کل ایک آرٹیکل لکھا ہے فقیر نے، وہ گروپ کے اندر گروپس میں شیئر بھی کیا ہے، اس کو پڑھیے ذرا غور سے. ہمارا جو المیہ ہے خانقاہوں کا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو صوفی کا تصور توحید ہے وہ کیا ہے؟ آج کی نشست چونکہ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے، اسی ماہ مبارک کے اندر آپ کا انتقال ہے، اور اس کی نسبت سے بعض لوگ اس کو بڑی 11ویں شریف کا بھی نام دیتے. یہ اگرچہ ضروریات تصوف میں نہیں ہیں یہ اصطلاحات یا روایات یا رسوم، لیکن مباح ہے، مستحسن ہے. حضرت کے ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی شخص یہ محفل منعقد کرتا ہے ہر مہینے ایصال ثواب کے لیے صدقات و خیرات کی نیت سے مباح سمجھتے ہوئے، تو یہ مباح ہے. اور بڑی 11ویں شریف اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اسی ماہ ربیع الثانی کے اندر آپ کا انتقال ہوا، تو اس لیے اس کو بڑی 11ویں شریف ہے. لیکن شیخ کی تعلیم، شیخ کا تصور توحید وہ کدھر جائے گا؟ اس کو ہم کیوں درخور اعتنا نہیں سمجھتے؟ ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم عوام کل انعام. اس کا ترجمہ نہیں میں کروں گا، یہ جا کے لغت میں دیکھ لیجئے گا. ہم کیوں الناس علی دین ملوکہم کی روایت کے پاسدار نہیں رہے کہ چھوٹے بڑوں کے دین پہ ہوتے؟ او بھئی تم مخالفین کی بات نہ کرو، اپنے بزرگوں کا تصور توحید جو ہے اس کے تو وارث بنو. خانقاہیں شرک کی آلودگی سے اٹی پڑی ہیں. قبر پرستی، توہم پرستی، پیر پرستی، اس کا تصوف سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. شیخ کا ادب، مرشد کا ادب، مرشد کے ساتھ عقیدت، یہ ضروریات تصوف ہی نہیں، واجبات تصوف. جب تک آپ کو طبیب کے اوپر اعتقاد کامل نہ ہو آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. لیکن جو مرشد ہے وہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود توحید کامل ہے، توحید خالص ہے. قرآن اسلوب خاص میں یہ بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کا یہ اسلوب ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ نہیں بناتے، وہ اللہ کا بندہ بناتے ہیں، اللہ کے آگے جھکاتے ہیں. اور جب وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کے ساتھ بندوں کو وابستہ کر دیتے ہیں. یہ بخاری ہی روایت کرتے ہیں کہ پھر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پھر جبریل سے کہتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندہ خاص کا غلغلہ جو ہے 4 دانگے عالم کے اندر پھیلا دو. اس کا ذکر، وہ میرا ذکر کرتا رہا ہے اور اب اس کا ذکر 2 عالم کے اندر پھیلا دو، اس کا ذکر. آپ حیران ہوں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جو تصور توحید ہے اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ اگلی نشست میں بات کروں گا، کیونکہ یہ تمہیدی گفتگو تھی پچھلی نشست کے ساتھ. اس کے اوپر صرف ایک نقطہ جو ہے اس کو پلے باندھیں. آپ کا جو تصور توحید ہے اس کا لب لباب یہ ہے، آپ فرماتے ہیں عام آدمی کی توحید یہ ہے کہ وہ کسی مخلوق سے مدد تحت الاسباب طلب کر سکتا ہے. آپ کسی سے مدد طلب کر سکتے ہیں، آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں میرا فلاں کام کر دو، اور اگر وہ نہ کرے آپ اس کو یاد دہانی کروا سکتے ہیں. وہ پھر بھول جائے آپ پھر یاد دہانی کر سکتے ہیں. اب شیخ عبد القادر جیلانی اور صوفیاء کا تصور توحید دیکھیے، یہ ہے فنا فی اللہ کا تصور صوفیاء کا. یہ ہے وہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجا ہوئی، آکھیو نہیں میں نتی دو رانجا ہیر نہ آکھیو کوئی. یہ تصور ہے. جس جگہ پہ محبوب کے سوا امام حسن سے کسی نے پوچھا علیہ السلام سے محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، آپ نے فرمایا آؤ آج میں تمہیں عشق پڑھاتا نہیں عشق دکھاتا ہوں. آپ ان کو لے کے چلے تو مجنو بیٹھا ہوا تھا راستے میں، آپ نے فرمایا آؤ تمہیں عشق دکھاتا ہوں. مجنو سے مخاطب ہو گئے اور فرمایا مجنو بتا ذرا یہ جو خلافت ہے اس کا حق امیر المومنین کا ہے یا امیر شام کا ہے؟ مجنو مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا نہ امیر شام کا نہ امیر المومنین کا، خلافت کا حق میری لیلا کا ہے. امام حسن مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اس کو عشق کہتے ہیں، یہ محبوب کے عشق میں اس درجہ مغلوب ہے کہ اپنے محبوب کے سوا اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور یہ شرک سے اٹے ہوئے تصوف کی روایت سے باغی لوگ، خانقاہ کی اصل بنیاد سے ہٹے ہوئے لوگ
اور یہ پیر عیار اور مکار قبروں کو بیچنے والے، انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ شیخ کا تصور توحید کیا ہے، ابو نجیب سہروردی کا تصور توحید کیا ہے، ایک صوفی کا تصور توحید کیا ہے۔ در در کے اوپر گرنے والے، در در سے مانگنے والے، ذرا مجنوں سے ہی تصور عشق حاصل کر لو کہ اس کو ایک طرف امیر المومنین جیسی ذات بھی نظر نہیں آئی لیلا کے سامنے۔ اس تصور کو بیان کرتے ہوئے ہمارے ایک صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ مجنوں کو قیامت کے روز پیش کیا گیا، یا مولویانہ باتیں نہیں میں کر رہا، ذرا اس کو ہضم کر لیجئے گا، یہ صوفیانہ اسلوب ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا مجنوں سے کہ لے کے آؤ، ملائکہ مجنوں کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اللہ بلاتا ہے، تو مجنوں نے کہا کہ اگر اللہ میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو میری لیلا کی صورت میں آئے، میں اپنی لیلا کی صورت کے علاوہ کسی صورت کو نہیں جانتا۔ دعویٰ ہے فنا فی اللہ کا، دعویٰ ہے سیر اللہ کا، دعویٰ ہے قرب اللہ کا، دعویٰ ہے وصال الہی کا، دعویٰ ہے توحید ذاتی کا، دعویٰ ہے فنائیت کا، اور یہ تصورات ہیں۔ سنیے شیخ عبد القادر جیلانی کا تصور توحید، فرماتے ہیں یہ عام لوگوں کی توحید ہے، اور اولیاء کی توحید یہ ہے کہ وہ تحت الاسباب بھی کسی سے نہیں مانگتے، لیکن شریعت میں اجازت ہے، اس لیے رخصت پہ عمل کرتے ہوئے کسی کو وہ کام کہہ دیتے ہیں، اور اگر وہ کر دے تو ٹھیک ہے فابہا، اگر وہ نہ کرے تو ایک دفعہ وہ یاد کرواتے ہیں، دوسری دفعہ یاد کروانے کو بھی وہ شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن شیخ یہاں نہیں ٹھہرے، فرمایا اس سے اوپر بھی ولایت کا مقام ہے، اور وہ مقام ہے کہ جس میں وہ صوفی فنا فی اللہ کے اس مقام پہ فائز ہوتا ہے کہ جس مقام پہ اللہ ہی اسے کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، وہ پانی بھی مانگتا ہے تو اللہ سے، کھانا بھی مانگتا ہے تو اللہ سے، کپڑے بھی مانگتا ہے تو اللہ سے۔ اور پھر وہ مقام ہے جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے مجھ جیسا، مجھے تو اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ یہ تصور توحید ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ہم قادری تو کہلواتے ہیں، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا تصور تصوف، ان کا بتایا ہوا دین، ان کا تصور توحید۔ چلو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہ صحیح، شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت میں اس کو قبول کیجئے، اس کو مانیے، اس کو سنبھالیے اور اپنی ابتدا کی طرف لوٹیے، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا جب آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی توحید، صوفیاء کی توحید، صوفیاء کا وحدت الوجود، اس کو سمجھیں گے، اس کو قبول کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو علماء ظواہر کی توحید ہے یہ تو اس کے سامنے ہیچ ہے۔ جس طرح ان کے اعمال صوفیاء کے اعمال کے سامنے ہیچ ہیں، ان کی فکر صوفیاء کی فکر کے سامنے ہیچ ہے، ان کا توحید نہیں، تصور توحید بھی صوفیاء کی توحید اور ان کے تصور توحید کے سامنے ہیچ نظر آئے گا۔ تو کلو شیء یرجع الی الاصل، اپنی اصل کی طرف لوٹیے، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، ایک ضروری اعلان ہے،